کلپ نمبر 33۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 97 سے 101 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن تعلیم القرآن سے یہودیوں کی حضرت جبرائیل سے دشمنی، اللہ عز و جل کے مقرب بندوں سے دشمنی، اللہ سے دشمنی ہے، یہودیوں کا حضور علیہ السلام پر ایمان لانے کا عہد توڑ دینا سنیں گے۔ آیت نمبر 97۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ اے محبوب تم فرما دو جو کوئی جبرائیل کا دشمن ہو تو ہو، پس بے شک اس نے تو تمہارے دل پر اللہ کے حکم سے یہ اتارا ہے جو اپنے سے پہلے موجود کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ شان نزول، یہودیوں کے گروہ نے حضور اقدس علیہ السلام سے کہا آپ کے پاس آسمان سے کون فرشتہ آتا ہے؟ ارشاد فرمایا حضرت جبریل علیہ السلام۔ ابن سور یا یہودی پیشوا نے کہا وہ ہمارا دشمن ہے، عذاب، شدت اور زمین میں دھسانا وہی اتارتا ہے اور پہلے بھی کئی مرتبہ ہم سے دشمنی کر چکا ہے۔ اگر آپ علیہ السلام کے پاس حضرت میکائیل علیہ السلام آتے تو ہم آپ پر ایمان لے آتے۔ یہودیوں کی یہ بات سراسر جہالت تھی، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تو جو چیز بھی لائے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھی، تو حقیقت میں یہ اللہ تعالیٰ سے دشمنی تھی۔ آیت نمبر 98۔ من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين۔ جو کوئی اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو تو اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسولوں، نبیوں، فرشتوں، خصوصاً حضرت جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام اور فرشتوں سے دشمنی کفر اور غضب الہی کا سبب ہے، اور خدا کے نیک پیارے بندوں سے دشمنی خدا عز و جل سے دشمنی کرنا ہے۔ اہم بات، ایک فرشتے سے عداوت سارے فرشتوں سے عداوت ہے۔ یہی حال انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء عظام رحمت اللہ تعالی علیہم سے عداوت رکھنے کا ہے۔ حدیث قدسی میں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے اس سے میں نے لڑائی کا اعلان کر دیا۔ آیت نمبر 99۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں نازل کی اور ان کا انکار صرف نافرمان ہی کرتے ہیں۔ فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف روشن آیتیں نازل فرمائی ہیں جن میں حلال، حرام اور حدود وغیرہ کے احکام واضح اور تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں، اور ان آیتوں کا انکار وہی کرتا ہے جو ہمارے احکامات کی اطاعت نہیں کرتا۔ اہم بات، یہاں آیت میں فاسقوں سے مراد کافر اور منافق ہیں۔ آیت نمبر 100۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اور جب کبھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اس عہد کو پھینک دیا، بلکہ ان میں سے اکثر مانتے ہی نہیں۔ جب نبی کریم علیہ السلام نے یہودیوں کو اللہ تعالیٰ کے وہ عہد یاد دلائے جو آپ علیہ السلام پر ایمان لانے کے متعلق تھے، تو مالک بن سیف نے کہا خدا کی قسم آپ کے بارے میں ہم سے کوئی عہد نہیں لیا گیا۔ اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی کہ یہودیوں نے جب کبھی کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اس عہد کو ویسے ہی پیٹھ پیچھے پھینک دیا، بلکہ ان میں سے اکثر یہودیوں کو تورات پر ایمان ہی نہیں۔ آیت نمبر 101۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا يعلمون۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول تشریف لایا جو ان کی کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہے، تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے یوں پھینک دیا گویا وہ کچھ جانتے ہی نہیں ہیں۔ یہاں رسول سے مراد سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، اور چونکہ آپ علیہ السلام تورات، زبور وغیرہ کی تصدیق فرماتے تھے اور خود ان کی کتابوں میں بھی حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کی بشارت اور اوصاف و احوال کا بیان تھا، اس لیے یہ آمد ان کتابوں کی تصدیق ہے
لہٰذا اس بات کا تقاضا تو یہ تھا کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر اہل کتاب کا ایمان اپنی کتابوں کے ساتھ اور زیادہ پختہ ہوتا، مگر اس کے برعکس انہوں نے اپنی کتابوں کے ساتھ بھی کفر کیا اور ان سے ایسے بے رخی کی جیسے وہ کچھ جانتے ہی نہ ہوں۔ درس: یہودی تورات کی بہت تعظیم کرتے تھے مگر تورات کے حکم پر عمل نہ کیا اور حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہ لائے تو گویا اسے پسے پشت ڈال دیا۔ قرآن مجید کے تعلق سے فی زمانہ مسلمانوں کو بھی اپنے طرز عمل پر غور کرنے کی حاجت ہے کہ عمل کی دنیا میں قرآن ہمارا امام و پیشوا ہے یا پیٹھ پیچھے چھوڑا ہوا ہے۔ نمبر 2، قرآن شریف کی طرف پیٹھ نہیں کرنی چاہیے کہ یہ بے رخی اور بے توجہی کی